بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ٹاپ آف ٹائم سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید. خود نظرات، سائنس ہر اس طریقہ کار کا نام ہے جس سے ہم اپنی زندگی اور معاشرے میں بہتری لاتے ہیں. اس کے اندر فزیکل آئیڈیاز سے لے کر سوشل آئیڈیالوجی تک سب شامل ہیں. تمام ویڈیو میں ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. خود نظرات، پہلی ویڈیو میں ہم نے قرون اولیٰ کی حیرت نگری کو بہت پاس سے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ جب یورپ جہالت کی تاریکیوں میں غرق تھا، تب عین اسی وقت مسلمان افریقہ، ایشیا اور عرب کے تمام علاقوں میں ایک ایسی تاریخ رقم کر رہے تھے جس کو آج یورپ ڈارک ایجز کہتا ہے. ہم نے قرون اولیٰ میں بہت سارے ایسے پرسرار وجود دیکھے جو ایک ہی وقت میں بہت سارے علوم کے موجود ہوتے تھے. ہم نے اہل اسلام کی ان سائنسی ایجادات کا بھی ذکر کیا جس پر آج یورپی لیبل لگایا جا چکا ہے، اور آج ہمارے بچوں کو بدقسمتی سے اپنے اسلاف کے نام تک معلوم نہیں ہے. ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دنیا کے جینیس ترین لوگوں کی گلیکسی پر بات کی تھی جن کی ایجادات اور سوچ پر آج کی سائنس کھڑی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس نے انسانی مٹی کو اس قدر زرخیز کر دیا کہ آج انسان ستاروں سے آگے نکل چکا ہے؟ اور وہ کون سا باغباں تھا جس کے چمن نے دنیا کو انمول ترین پھول پیش کیے؟ ناظرین، وہ کون سا فارمولا تھا جس نے بہت ہی کم عرصہ میں اسلام کو طول و عرض میں پھیلا دیا، پھر ایسی شاندار تہذیب کی بنیاد رکھی جس کی ایک ایک اینٹ بے مثال تھی؟ آج ہم صرف اس بنیادی ٹاپک کو کور کریں گے. خود نظرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ. خود نظرات، 500 عیسوی کا زمانہ شروع ہوا. پوری دنیا میں تاریک رات برپا تھی. یورپ میں عیسائیت پر چند پادری قابض ہو رہے تھے تو عرب میں بت پرستی کے نام پر انسان ذبح کیے جا رہے تھے. ایشیا قبائلی جنگوں کی لفٹ میں آ چکا تھا. بد اخلاقی اور بد عمالی نے امید کی تمام شمعیں گل کر دی تھی. ہر طرف گھپ اندھیرا طاری تھا. مضبوط قیاس تھا کہ اگلے چند سالوں میں انسان جہالت کی جنگوں کی نظر ہو جاتے یا بتوں کی بلی چڑھ جاتے. اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بھی عورت کی جو نسل کشی کا رواج عام ہو گیا تھا، اس سے نسل انسانی کو شدید خطرات لاحق ہونے لگے. خود نظرات، یہی وہ پرہول اور تاریک دور تھا جب رب کریم کو انسانیت کے گئے گزرے حالات پر ترس آ گیا اور 571 عیسوی 12 ربیع الاول اور بعض مقامات پر 9 ربیع الاول کو سکون قلب و سینہ دائی امن سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ولادت فرمائی. ناظرین اکرام، مکہ ایک ایسی شاندار لوکیشن پر واقع ہے جہاں سے دنیا کو 4 راستے جاتے ہیں. گویا مکہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے بہترین لوکیشن تھی. یہ ایک ایسی لوکیشن تھی جہاں سے کسی بھی نظریے کو پوری کامیابی سے فروغ دیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ سونے پر سہاگا یہ کہ اہل مکہ زراعت پیشہ نہیں تھے، بلکہ وہ اس لوکیشن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت کیا کرتے تھے. یوں ان کے پاس پچھلی 10 صدیوں کا انٹرنیشنلی ڈیٹا موجود تھا کہ کون سی قوم کس مزاج اور طاقت کی حامل ہے. خود نظرات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ایک عظیم تہذیب کی بنیاد رکھی. ایک ایسی گلیکسی کی تیاری کا عمل شروع ہوا جس نے بعد میں دنیا کی عظیم ترین لوگ جنم دیے. مگر یہ کس طرح ممکن ہوا؟ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو باریکی سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ مسلمان تو ہم بھی ہیں، لیکن ہم قرون اولیٰ کی مسلمانوں کی زندہ تصویر نہیں ہیں. ان میں اور ہم میں کیا بنیادی فرق ہیں؟ ناظرین، انہوں نے دنیا میں عظیم ترین سائنٹسٹ، علماء، حکماء پیدا کیے، اور آج ہم 2 ارب ہوتے ہوئے بھی ایک اچھا عالم دین پیدا نہیں کر سکتے. ناظرین، سب سے پہلے اس فرق کو جاننا ضروری ہے جو ان میں اور ہمارے درمیان آج موجود ہے. ناظرین، سب سے پہلے اس ترتیب تک پہنچیں گے جس پر چل کر کے قرون اولیٰ کے پرسرار وجود منظر کا حصہ بنے اور ایسی ایجادات کی کہ تاریخ دنگ رہ گئی. خود نظرات، رب کریم قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے حکمت والے قرآن کی. ناظرین، رب کریم نے قسم اٹھا کر قرآن مقدس کو حکمت کی کتاب کہا ہے. اب وہ حکمت کیا ہے؟ یقیناً وہ 4 چیزیں ہیں
جن پر قرون اولا کی شاندار تہذیب استوار تھی۔ پہلی حکمت، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہیں۔ خواتین حضرات، یہ ہے ہیومنٹی ڈیولپمنٹ سائنس، یعنی انسان سازی کا عمل۔ کیونکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی اس وقت ہجوم تو بہت تھا لیکن انسان کم تھے۔ ناظرین، آدمی کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے رول ماڈل چاہیے جو اس کی ذات کے اندر سے جھلکتا ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی پہلی حکمت کے تحت معاشرے میں انسان سازی کا عمل شروع کیا۔ ناظرین کرام، دوسری حکمت، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ، اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے سوسائٹی ڈیولپمنٹ سائنس یا سوشل سائنس، یعنی ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کا عمل۔ خواتین حضرات، اسلام ایک انٹرنیشنل انقلاب کے لیے پر توڑ رہا تھا، لیکن ایک عظیم سلطنت کی مضبوطی کے لیے انصاف اور اداروں کا مستحکم ہونا اشد ضروری ہے۔ قرآن مقدس میں سوشل سائنس یعنی معاشرتی تعمیر سے متعلقہ تمام آیات نے وقت کے ذہین خلفاء کو اپنا مفہوم بخوبی سمجھا دیا تھا۔ لہٰذا تاریخ میں پہلی بار اہل اسلام نے عدل اور مساوات کو ہر گھر کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ملک میں صوبائی، ضلعی اور تحصیلی نظام رائج کیا، یعنی ملک کو پہلے صوبوں میں تقسیم کیا، پھر اضلاع بنائے، پھر ان کے اندر چھوٹی چھوٹی تحصیلیں بنائی۔ خواتین حضرات، اس کے بعد انہوں نے گورنر جنرل کے عہدے متعین کیے، یعنی کہ پورے ملک کو صرف ایک شخص کنٹرول نہیں کرے گا۔ قرآن مقدس کی وہ آیات جن میں دشمن کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ملا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اہل اسلام نے تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ فوجی ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد چھاونی، مورچہ بندی، انٹیلیجنس ایکٹیویٹی کے لیے پورا نظام تشکیل دیا۔ اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، مثلا پولیس ڈپارٹمنٹ، ڈاک سسٹم، بیت المال، بینکنگ سسٹم، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، چیک سسٹم، یعنی آپ مجھے 100 روپے ادا کریں اور میں آپ کو ایک سرکاری لیٹر دوں گا جسے کسی دوسرے علاقے یا دیش میں ہماری برانچ کو دکھا کر اور خفیہ کوڈ بول کر آپ اپنی رقم لے سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ سوشل سائنس کی وہ اصطلاحات ہیں، یہ وہ نظام ہے جو تاریخ میں پہلے دیکھا گیا نہ سوچا گیا۔ یہ قرآن مقدس کی دوسری حکمت تھی جس کی تعلیم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ ناظرین کرام، اب تیسری حکمت، اور کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان باہم ایک نقطے میں بند کر رکھے تھے اور پھر ہم نے انہیں جدا جدا کیا۔ خواتین حضرات، یہ ہے فزیکل سائنس جسے ہم اسٹرونومی، کیمسٹری اور بائیو فزکس کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مقدس کی آیات کا ایک بڑا حصہ فزیکل سائنس سے تعلق رکھتا ہے، مثلا کہکشاؤں کے بننے کا عمل، ڈی این اے ڈیٹا، پودوں کی سائنسی زندگی وغیرہ وغیرہ۔ جو ابھی آیت میں نے پیش کی ہے یہ بگ بینگ تھیوری پر صادق آتی ہے کہ ہاں ایک عظیم دھماکہ ہوا تھا اور پھر کائنات کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ خواتین حضرات، فزیکل سائنس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا معاشرہ بہت مضبوط ہو، اس میں امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو، ٹیلنٹ کو فنا کرنے والی غربت کا تصور بھی نہ ہو۔ یہی وہ ماحول ہے جس کے اندر فزیکل سائنس کو کھوجنے والے وجود پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جس معاشرے کی روٹی پوری نہ ہوتی ہو، جہاں عدل اور امن نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، وہاں دہشت گرد تو پیدا ہو سکتے ہیں لیکن سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اسلام نے سب سے پہلے انسان سازی کے بعد معاشرہ سازی کو فروغ دیا، اور اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں فزیکل علوم یعنی فزکس، بائیو کیمسٹری وغیرہ کے حصول کا حکم دیا، یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مقدس کی چوتھی حکمت پر مختصر بات کر لی جائے۔ خواتین حضرات، قرآن مقدس کی چوتھی حکمت ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت خدا اور انسان کے تعلق پر مبنی ہے اور انسان کو اشارہ کرتی ہے کہ تمہاری تمام زندگی کی دوڑ کے پیچھے اصل حاصل سکون قلب ہے اور وہ رب سے تعلق جوڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہر علم کے حصول کے پیچھے مقصد رضائے الہی ہونا چاہیے تاکہ شیطان تمہارے علم کو غلط راستوں پر نہ لے جا سکے۔ جب خدا اور بندے کا تعلق مضبوط ہوگا تو انسانی ٹیلنٹ ایٹم بم اور ہارپ جیسے خون آشام راستوں کی طرف نہیں بھٹکے گا۔ خواتین حضرات،
میں نے قرآن مقدس کی 4 آیات بطور مثال آپ کے سامنے رکھی۔ یہ 4 انمول حکمتیں ہیں جن کے اوپر قرون اولیٰ کی شاندار عمارت استوار تھی۔ اگر میں پیچھے بیان کیا گیا سب کچھ ایک جملے میں بولوں تو اسلام کا پہلا اصول انسان سازی، دوسرا اصول معاشرہ سازی، اور تیسرا اصول اسرار جہاں کی کھوج، اور چوتھا اصول خدا اور بندے کا تعلق۔ یہ پچھلی تمام ویڈیو کو میں نے ایک لائن کے اندر ایکسپلین کر دیا۔ ناظرین کرام، جب مشرق اور مغرب میں انسانیت کی عمارت کھنڈر بن گئی، درندے اور مکڑے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنانے لگے، این اسی وقت امن اور انسانیت کی تعمیر نو کا جھنڈا لیے مدینہ کے تاجدار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے انسانیت کی تعمیر نو کے لیے ایک کمیونٹی ترتیب دی جس میں بذات خود آپ کی ذات رول ماڈل تھی۔ آپ نے عرب کے ان پڑھ لوگوں کو بتایا کہ تم ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، خواہ تم ایک دوسرے کو جانتے ہو یا نہیں۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے دنیا کا تباہ شدہ کمیونیکیشن سسٹم آن کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سازی کے لیے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ اسی طرح مزید ارشاد ہے کہ جس شخص کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے تو وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے کہ تم میں سے بہترین اور کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ خواتین حضرات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی دھول کو وقت کی بہترین گلیکسی میں بدلنے کا آغاز کر چکے تھے۔ ستارے اور آفتاب وجود پانے لگے تھے۔ جب یہ گلیکسی اپنے پہلے مرحلے کے اختتام کو عبور کرنے لگی تو اسے ایک گریویٹی فورس کے ذریعے مضبوط ترین کر دیا گیا۔ جی ہاں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ جو شخص کسی بھائی کی مشکل دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان فرمائے گا، اور جو شخص کسی بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ خود حضرات، یوں قرون اولیٰ کا جہاں اپنی تکمیل کا پہلا مرحلہ عبور کر گیا۔ پھر تاریخ نے میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نگری سے ایسے انسان ابھرتے دیکھے جن کی پہلے کبھی کوئی مثال نہ تھی۔ آپ نے تحمل، انکساری، صلہ رحمی اور محبت امن کا درس دیا۔ آپ نے سکھایا کہ میرے صحابہ اگر فاتح ٹھہرو تو اس طرح رہنا ہے، اگر تجارت کرو تو اس طرح کرنی ہے، بات کس طرح کرنی ہے، اہل و عیال سے کیسے پیش آنا ہے، تمہارے مزاج کی مہک کیسی ہونی چاہیے۔ الغرض رب کریم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دنیا کو ایک بہت بڑی عظیم یونیورسٹی مہیا کر دی جس کی مثال پہلے تھی اور نہ آج ہے۔ خاتون حضرات، جب انسان سازی کا عمل مکمل ہوا تو آپ نے قرآن مقدس کی دوسری حکمت کے تحت معاشرہ سازی کا عمل شروع کیا جسے سوشل سائنس کہتے ہیں، جس کی بنیاد عدل پر رکھی گئی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو نظام تھا اس نے عوام الناس کو سودی نظام یا غلامانہ نظام میں جکڑ رکھا تھا، جبکہ عدل کا نظام طاقت کے توازن پر تھا۔ لہٰذا ان تاریک معاشروں میں ایک عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جبکہ قرآن مقدس کی دوسری حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل پر معاشرہ کی بنیاد رکھی اور سودی نظام کو ختم کر کے غرباء کے لیے زکوٰۃ مقرر کی، نیز بیت المال کے دروازے بھی عوام کے لیے کھول دیے۔ صرف یہی نہیں، مزید حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیوہ اور یتیم کے لیے فی سبیل اللہ محنت مزدوری کرتا ہے وہ رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی مانند ہے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں کوئی بے سہارا نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، یہاں تک کہ خود امیر المومنین راتوں کو گلیوں بازاروں میں گشت کرتے کہ کہیں میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے دنیا کو ایسے شہنشاہ دیے جن کے لباس سے زیادہ خوبصورت لباس رایا کا ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ ٹیلنٹ پرور ماحول کی ایک سطح ہوتی ہے۔ جب معاشرہ اس سطح کو چھوتا ہے تو ماؤں کی گود سے ہجوم نہیں بلکہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ ان لیڈرز کو مالی پریشانی اور سوشل ایشوز کا سامنا نہیں ہوتا،
وہ پوری طرح اپنے ارتقاء کی منازل طے کرتے ہیں۔ وہ اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد اپنے معاشرے کی سیاست، ریاست اور معیشت کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سوشل سائنسز کو ترتیب دیا، اس نے خلفائے راشدین سمیت ایسے بہت سارے وجود پیدا کر دیے جنہوں نے قرون اولیٰ کی گلیکسی کو نئی اصطلاحات سے مالا مال کر دیا۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے نہری نظام رائج کیا۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر ملکی بحری بیڑوں پر ٹیکس لاگو کیا۔ مسلمان خلفاء نے صحافت کا شعبہ متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار فوج کو پروفیشنل آرمی کا درجہ دیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی، ان میں سرد ایریا فائٹرز اور گرم ایریا فائٹرز یونٹی بنائی، باقاعدہ برف فوج کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، غوطہ خوری کے لیے سائنسی آلات ایجاد کیے۔ اس کے علاوہ آرمی کے اندر کئی نئے شعبے متعارف کروائے، مثلا ملٹری ہیلتھ سینٹر، ملٹری کالج اینڈ سکول، ملٹری انجینئرز۔ اس کے علاوہ عدالتی نظام میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عدالت قائم کی۔ مسلمانوں نے تاریخ میں پہلی بار تعلیم کے لیے باقاعدہ نصاب رائج کیا اور ڈگری دینے کا رواج نکالا، جبکہ پوری اسلامی حکومت میں عہدے کی تقرری ٹیلنٹ کی بنیاد پر کی جاتی تھی۔ خاتون حضرات، یہ سوشل سائنس کا وہ نظام ہے جو آج بھی 7 ارب انسانوں کو بہترین زندگی اور عزت کی روٹی دے رہا ہے، اور یہ قرآن مقدس کی دوسری حکمت پر مبنی تمام آیات کا حاصل ہے۔ انسانیت کی تعمیر میں پہلی اینٹ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور دنیا کو ٹیلنٹ کی پیداوار کا عظیم نسخہ بتا دیا۔ خاتون حضرات، قرون اولیٰ کی داستان اس وقت نہایت دلچسپ ہو جاتی ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حصول فرض قرار دے دیا۔ یوں سوشل سائنس کے اندر علم کی اصطلاح نے ایک عظیم سے بھی عظیم اسلامی معاشرے کو جنم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دے دیا، جو کہ قرآن مقدس کی تیسری حکمت فزیکل سائنس کی تکمیل کا راستہ تھا۔ دوبارہ پھر سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دے دیا، جو کہ قرآن مقدس کی تیسری حکمت فزیکل سائنس کی تکمیل کا راستہ تھا۔ یعنی سب سے پہلے انسان سازی کی، اس کے بعد معاشرہ سازی کی، اور اس کے بعد فزیکل علوم کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ناظرین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کو مومن کی گمشدہ میراث قرار دینا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری طرف سے تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی، اب تم دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ تاکہ یونانی اور ایرانی حکماء کا وہ علمی ذخیرہ جو بہت جلد مٹی میں مل جائے گا اسے اپنی حفاظت میں لو۔ ناظرین، اس بات کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں قدیم یونانی سائنس اور حکمت پر ایک بھی کتاب میسر نہیں ہے، لیکن وہ قدیم یونانی کتابیں جن کو مسلمانوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا وہ ابھی تک یورپ کی لائبریریز میں موجود ہیں۔ خاتون حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان سازی کے بعد معاشرہ سازی کو بھی تکمیل تک پہنچا دیا تو اس کے بعد آپ نے جہاد کے لیے لشکر روانہ کیے۔ یہ لشکر میدان بدر کی طرح دفاعی نوعیت کے نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک عزم تھا۔ ناظرین کرام، یہاں آ کر بہت سارے غیر مسلم اور کچھ جاہل مولوی اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلتا دکھاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے ہم ابھی بتاتے ہیں۔ خاتون حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے مثال معاشرہ ترتیب دے چکے تھے، علم اور ہمدردی جس کا بنیادی جزو تھی۔ اب ضروری تھا کہ اس نظام کو پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے، لیکن کیسے؟ ہر موڑ پر اجارہ دارانہ نظام تلوار سونتے کھڑا تھا، اور اس تلوار کے نیچے مومن کی گمشدہ میراث تھی۔ اس تلوار کے نیچے وہ ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ غلامی دیکھی، جن کی بہنیں صرف اس لیے جوان ہوتی کہ وہ بادشاہ کی عیاشی کا سامان بن سکیں، جن کے بیٹے اغوا کر کے بیچ دیے جاتے، ان ماؤں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جن کا جگر زندگی میں کئی بار چیرا گیا۔ ناظرین کرام، پھر اسلامی لشکر نے کئی سلطنتوں پر حملے کیے، کیسر و کسرا کے تختے الٹے، ایرانی یونانی شکست سے دوچار کیے، لیکن فتح کے بعد اسلامی سپہ سالار اہل شہر یا ملک کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے جو انہوں نے تمام زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہوں کے وہ محل جن کے پاس سے بھی گزرنا گستاخی سمجھا جاتا تھا، اسلامی فوج نے وہاں عدالتی نظام قائم کر کے ان کے محل غریبوں کے پاؤں تلے روند ڈالے۔ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا کے طاغوتی پہروں کو پھاڑ کر
عام عوام تک اللہ کے ٹیلنٹ پرور نظام کو پہنچایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور کے دیے نظام نے دنیا بھر کے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ لاکھوں کے بھرے شہر میں چند سو مسلمان سپاہی نگران ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی بغاوت نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے حکومت بادشاہوں سے چھین کر عام عوام کو دے دی۔ میں نے تاریخ میں وہ رکت انگیز مناظر بار بار پڑھے ہیں جب مسلمان فاتحین شہر میں داخل ہوتے تو خوف و ویراس ہر طرف پھیلا ہوتا، در و دیوار پر موت اور اداسیوں کا رقص ہوتا، لیکن جب شہر کا نظام شہریوں کے حوالے کر کے مسلمان اگلے ہدف کی طرف بڑھتے تو مائیں، غیر مسلم مائیں مسلمان لشکر کو گلے لگا لگا کر روتی۔ بہت سارے غیر مسلم رضاکارانہ طور پر مسلم لشکر کا حصہ بنتے۔ ناظرین کرام، اسلام میں جبر نہیں ہے، پھر سن لے اسلام میں جبر نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ البتہ مسلمان لشکر کے وجود ہی اس قدر متاثر کن تھے کہ لوگ جوک در جوک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے نوکر بننے لگے۔ خواتین و حضرات، مسلمان لشکر جس شہر کو بھی فتح کرتا وہاں سب سے پہلے ان کی ترجیح وہاں کی لائبریریز اور علماء ہوتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر کے پیچھے پیچھے ایسے مسلم علماء کی فوج ہوتی تھی جو اس شہر کے علمی اثاثوں کی گرد جاڑ کر ریسرچ کا آغاز کرتی۔ خواتین و حضرات، یہیں سے قرآن مقدس کی تیسری حکمت فزیکل سائنس یعنی بائیو کیمسٹری اور فزکس کی مسلم تاریخ اور قرون اولیٰ کی سائنسی تاریخ شروع ہوتی ہے، جس نے آگے چل کر البیرونی، ابن الحسن اور عمر بن خیام جیسے عظیم مسلمان سائنسدان جنم دیے۔ خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ اور میں ہوں عمران ادیب۔ ناظرین کرام، ٹاپ آف ٹائم کے تیسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سائنس کی تاریخ اور قدیم یونانی سائنٹسٹ پر بات کریں گے، نیز اس ماحول کی سحر انگیزی کا جائزہ لیں گے جس کو ترتیب دے کر بعد میں ابن الحسن، ابن فرناس اور البیرونی جیسے عظیم سائنسدان پیدا کیے گئے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام نے کس طرح ٹیلنٹ کی پیداوار کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی، اور آج دنیا کے 7 ارب انسان اسلام کے دیے نظام میں جی رہے ہیں۔ بھلے ہی وہ اس بات کو تسلیم نہ کریں، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا کی 90% سوشل اور فزیکل سائنس عرب کے ان نوجوانوں کی کاوش ہے جنہیں میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے انسان سازی اور معاشرہ سازی سے گزار کر فزیکل علوم کا راستہ دکھلایا، اور انہیں خدا کے اس قدر قریب کر دیا کہ وہ جان گئے کہ خدا انسانیت سے محبت کرتا ہے اور ان کی صلاحیتیں انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری محنت پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ایکسپوز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ میں جتنا کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں، اپنی بساط سے، اپنی اوقات سے بڑھ کر کر رہا ہوں، لیکن اس سے آگے جو کوشش ہے وہ آپ کی بنتی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔